یہ ریاست گیر احتجاج شروع دن سے ہی پرامن رہا، مگر حکومت نے اسے پرتشدد بنانے کی کوشش بارہا مرتبہ کی۔ آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم، نیلم جہلم سمیت بہت سے ہائیڈرل پاور منصوبے ہیں جن میں سے 3500 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر آزاد کشمیر حکومت وہی مسلمان شدہ بجلی جو اس نے ₹2.59 پاکستانی حکومت سے لی تھی، اپنے شہریوں کو 50 سے 60 روپے فی یونٹ تک فروخت کرتی ہے۔ آخر وہ ہمارے قابل عزت اور قابل احترام سیاسی رہنما جو ہوئے، اب ہم ان کے ناتواں کندھوں پر اور بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ وہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، کوئی گدھے تو نہیں۔ آزاد کشمیر کی تینوں ڈویژنز میں اس وقت آٹے پر سبسڈی کی بحالی، مفت بجلی کی فراہمی اور حکمران طبقات کی مراعات کے خاتمے کو لے کر احتجاجات اور دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تحریک آہستہ آہستہ سول نافرمانی کا روپ دھار رہی ہے، اس لیے کہ عوام کی ایک کثیر تعداد نے بجلی کے بل جمع کروانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اس تحریک کی قیادت کسی سیاسی جماعت کے بجائے عام شہریوں کے ہاتھ میں ہے جو مختلف سیاسی تنظیموں اور نظریاتی تحریکوں سے وابستہ ہیں۔ ایک 30 رکنی عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر سایہ لوگ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے احتجاج کے نظام الاوقات سے آگاہ ہوتے ہیں اور پھر مقررہ مقامات پر پہنچ کر اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر میں ایک غیر جماعتی حکومت قائم ہے اور چودھری انوار الحق پاکستانی انوار الحق کاکڑ کی طرح کے ہی ایک وزیر اعظم ہیں۔ یہ ریاست گیر احتجاج شروع دن سے ہی پرامن رہا، مگر حکومت نے اسے پرتشدد بنانے کی کوشش بارہا مرتبہ کی۔ کئی دفعہ دھرنے اکھاڑے گئے، لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، FIRs ہوئیں، گرفتاریاں کی گئیں، مگر حکومت کے ان عوام مخالف اقدامات کی وجہ سے یہ تحریک ٹھنڈا ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوئی۔ وزرائے بے محکمہ جات کی ایک 16 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی جس کی بے بسی شروع دن سے عیاں تھی، لہٰذا وہ بھی مسترد ٹھہری۔ بدیہی سی بات ہے کہ جو وزراء آج تک خود کو محکمے الاٹ نہ کروا سکے وہ عوام کو کیا سہولت لے کر دیں گے۔ آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم، نیلم جہلم سمیت بہت سے ہائیڈرل پاور منصوبے ہیں جن میں سے 3500 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آزاد کشمیر اکثر اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے، حالانکہ آزاد کشمیر کی ضرورت محض 350 میگا واٹ بجلی ہے۔ ان قربانیوں کا تو ذکر ہی کیا کہ جن کے تحت میرپور کا پرانا شہر، تہذیب و ثقافت اور لوگوں کا رہن سہن اجڑ گیا، ایک بڑی آبادی کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی، اور نیلم جہلم پروجیکٹ کی وجہ سے مظفر آباد ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کو بھی چھوڑیے کہ پاکستانی آئین کا آرٹیکل 161 قدرتی وسائل کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ سرزمین بے آئین میں ان باتوں کا گزر کہاں؟ اس معاہدے کا بھی ذکر کس لیے کہ جو حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان منگلا ڈیم پر ہوا، اس لیے کہ اس میں بھی قصور ہمارے ہی بے ضمیر ممبران اسمبلی کا ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے منصوبوں سے پیدا ہونے والی بجلی پہلے نیشنل گرڈ اسٹیشن پاکستان میں پہنچائی جاتی ہے اور پھر اسے وہاں مسلمان کر کے واپس ₹2.59 میں حکومت آزاد کشمیر کو دی جاتی ہے۔ جس طرح کبھی 33 نوٹ کراسنگ پوائنٹ سے اشیاء خردونوش کی تجارت ہوا کرتی تھی تو اس سامان کو پہلے پاکستانی منڈیوں میں لے جایا جاتا تھا اور وہاں سے مسلمان کر کے پھر واپس ہمیں بیچا جاتا تھا۔ پھر آزاد کشمیر حکومت وہی مسلمان شدہ بجلی جو اس نے ₹2.59 پاکستانی حکومت سے لی تھی، اپنے شہریوں کو 50 سے 60 روپے فی یونٹ تک فروخت کرتی ہے۔ ان منصوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر حکومت نے اپنے بھی بجلی کے کچھ منصوبہ جات لگائے ہیں جس پر عوام کو کبھی کوئی بریفنگ نہیں دی جاتی۔ پیداواری لاگت پر آزاد کشمیر کو بجلی کی فراہمی اور آزاد کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دینا اتنا بھی کوئی کٹھن کام نہیں ہے، مگر کرے کون؟ ہمارے تو معزز ممبران اسمبلی کے ناتواں کندھوں پر اتنا بوجھ ہے کہ انہیں تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ آخر وہ ہمارے قابل عزت اور قابل احترام سیاسی رہنما جو ہوئے، اب ہم ان کے ناتواں کندھوں پر اور بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ وہ ہمارے سیاسی رہنما ہیں، کوئی گدھے تو نہیں۔ مظاہرین کا دوسرا بڑا مطالبہ آٹے پر سبسڈی کی بحالی کا ہے۔ آٹے پر سبسڈی کیوں اور کیسے ختم ہوئی یہ کہانی پھر صحیح، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس معاملے میں بھی انگلیاں ہماری ایک مہان ہستی کی طرف ہی اٹھتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہان ہستی نے اس نوٹیفیکیشن پر دستخط کرنے کے بعد ارشاد ذیشان صادر فرمایا کہ وہ نوٹیفیکیشن انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے وہ اسے پڑھ ہی نہ سکے۔ اس کے باوجود ہمیں ان کی قابلیت میں رتی برابر شک نہیں ہے، بلکہ الٹا رشکی ہے۔ مظاہرین کا تیسرا بڑا مطالبہ حکمران طبقات کی عیاشیوں اور مراعات کے خاتمے کا ہے۔
اور یہی ان لوگوں کی دکھتی رگ ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی ٹھاٹ باٹ اور آؤ بھگت دیکھ کر کبھی بھی اور کہیں بھی نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس مفلوق الحال قوم کے حکمران ہیں، بلکہ الٹا کاہے گمان ہوتا ہے کہ برونائی کا سلطان حسن البلقیہ محو سفر ہے۔ یادش بخیر آزاد کشمیر کے بجٹ کا تقریباً 85% ان جیسے ہی سرکاری اخراجات کے لیے وقف ہے۔ باقی 15% سے میری اور آپ کی جو ترقی ہو رہی ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے، اسی لیے تو ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوم کہلاتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہمارے وزرائے بے محکمہ جات کو ان مظاہرین میں کیوں سازشی عناصر اور بیرونی عناصر نظر آتے ہیں۔ عوام میں یہ لاوا کافی عرصے سے پک رہا تھا اور اب یہ ایک آتش فشاں کی صورت پھٹنے کو بالکل تیار ہے۔ اوپر سے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات مزید تصادم کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ شاید حکمران طبقات وہی پرانا ٹیکٹکس یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مظاہرین کے درمیان پھوٹ ڈال کر اپنا کام نکلوایا جائے، مگر اب کی بار عوام میں جو شعور آیا ہے اسے عوامی مفادات میں کیے اقدامات کے بغیر ٹھنڈا کرنا بالکل بھی ناممکن ہے۔